بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ آڈیو کلپ ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کئی ایسے احباب سوال کیے ہیں اور یہ شبہ، یہ مسئلہ لے کر کے آئے ہیں، اور کئی لوگ بیک وقت اس مسئلے کو پوچھنے کی وجہ سے بدل اس کے کہ ہر ایک کو علیحدہ طور پہ اس کا جواب یا اس کی توضیح کی جائے، میں نے مناسب سمجھا کہ ایک آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے میں اسے واضح کر کے صرف انہی اخوان کے ساتھ یا انہی لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کروں جنہوں نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے مسئلہ اور مدعا یہ ہے، نمبر ایک، اب جو حالات حاضرہ ہیں امت پہ جو کچھ بھی گزر رہی ہے، جو کچھ بھی فتنے، جو کچھ بھی مصیبتیں اس امت پہ آئی ہیں، اس کے تعلق سے کہ ایسی حال میں ہمارا کیا رویہ رہنا ہے۔ نمبر دو، ہمارے حکمران جو بالخصوص مسلمان ممالک کے حکمران کے تعلق سے ان کی خاموشی اور ان کا اس ظلم اور طغیان پہ کوئی آواز نہ اٹھانا، اس کے تعلق سے سب سے پہلے ان کی یہ خاموشی کا سبب کیا ہے۔ نمبر دو، ہمارا ان کے تعلق سے، ایک تو ہمارا رویہ ان مصیبتوں کے تعلق سے جو کہ امت پہ ٹوٹ پڑی ہیں، نمبر دو، ہمارا رویہ ان حکمرانوں کے تعلق سے جو اس موڑ پر ہم جو ان سے توقع کرتے ہیں، جو ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہ آنے کے وجہ سے ہم کیسے ان کے ساتھ پیش آئیں گے، ہمارا کیا ان کے ساتھ رویہ ہونا چاہیے، اس پہ تھوڑی بہت روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ واضح رہ جائے کہ جو کچھ بھی اب اس وقت امت پہ ہو رہا ہے، جو کچھ بھی امت پہ مصیبتیں یا بلیات اور اسی قسم سے جو آفتیں آ کر کے جمع ہیں، جس طریقے سے اس امت کو بے رحمی سے ظلم کیا جا رہا ہے، مختلف جگہوں پر، مختلف ملکوں میں الگ الگ شکل و صورت میں، کہیں ایک مسلمان عورت کے حجاب پہ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں تو کہیں اس مسلمان مرد کی داڑھی پہ لوگ نکتہ چینی کر رہے ہیں، تو کہیں کھلے عام مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ یہ یعنی کہ لوگوں میں فساد پھیلاتے ہیں، اسی طریقے سے کہیں بلا وجہ اور بلا سبب معصوم مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے مختلف جگہوں پر اس دنیا میں۔ تو یہ جان لیجئے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقدر ہے۔ نمبر ایک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تقدیر میں لکھا ہے اور یہ سب حاصل ہونا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی تھی کہ جتنا ہم قیامت کے روز کے قریب ہوتے جائیں گے، اتنا ہی فتنے، اتنا ہی قتل، اتنی ہی مصیبتیں اور آفتیں جو ہے لوگوں میں عام ہو جائیں گی۔ یہ چیز ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز ہمیں زیادہ سے زیادہ، جتنا زیادہ ہم وقت کے انتہا کی طرف جائیں گے، اس دنیا کی جتنی مدت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متعین کی ہے، تو جتنا ہم قیامت کے قریب جاتے رہیں گے، اتنا زیادہ ہم اس قسم کا فتنہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہیں گے۔ یہ ہوئی نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، یہ ایک طرف تو ظلم ہے ہی، جسے ہم مانتے ہیں کہ یہ زیادتی اور ظلم ہے، معصوم لوگوں کا جو قتل ہو رہا ہے اور ناحق
جس قسم سے تہمتیں اور الزامات لگائے جا رہے ہیں لوگوں پر، یہ باطل ہے، لیکن یہ بھی یقین رکھیں کہ یہ ضائع نہیں ہو رہا ہے۔ وہ رب جس نے ہم پر یہ مقدر کیا کہ اس قسم کے حالات سے ہم آج کے مسلمان دوچار ہوں گے، وہی رب نے ہمارے لیے بہت عظیم نعمتیں اور بہت عظیم مقام اور بلندی اور نعیم مقیم وعدہ کر رکھا ہے جنت میں، ان سب فتنوں اور ان سب مصیبتوں کا سامنا کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ سب ضائع نہیں ہو رہا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اگر ایک چھوٹی سی یعنی کہ راستے میں چلتے وقت چھوٹا سا کانٹا بھی اگر ہمارے پیر میں چبھ جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ تو سوچئے کہ اگر اتنے عظیم قسم کے مصیبتوں اور اتنے عظیم قسم کے آفتوں سے اگر ہمارے مسلمان بھائی مختلف دنیا کے جگہوں میں اگر دوچار ہو رہے ہیں تو یقیناً ان کی مغفرت کا باعث بن سکتا ہے یہ۔ اسی طریقے سے اگر وہ توحید پر ہوں تو ان کی مغفرت اور ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک رفعت اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے یہ ایک آزمائش کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اگر اس پہ صبر کریں تو ممکن ہے کہ یہ ان کی مغفرت کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ نمبر 2۔ تو پہلی چیز تو میں نے بیان کر دیا کہ اللہ کا مقدر ہے۔ نمبر 2، یہ جو مقدر ہے یہ ضائع نہیں جا رہا، بلکہ یہ بالکل ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، اور ایک ایک چیز کا، ایک ایک تکلیف کا، ایک ایک مصیبت کا، ایک ایک آنسو جو ایک مسلمان کی آنکھی سے گرتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نعم البدل اگر اس دنیا میں نہیں مل رہا ہے، اس ظالم لوگوں کے ذریعے جو ہے ہماری جان لے لی جا رہی ہے، تو آخرت میں یقینی طور پر موحدین کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت عظیم اجر باقی رکھا ہے اور وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اور آخرت کا حال تو کچھ ایسا ہے کہ وہ جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ آخرت میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اے کاش ہمیں اس سے زیادہ بڑی مصیبت پڑتی تاکہ قیامت کے دن ہمیں اس سے بھی عظیم نعمت حاصل ہوتی۔ یہ حال ہوگا قیامت کے دن۔ یہ نمبر 2۔ نمبر 3، یہ مقدر ہونے اور اس کے اجر حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی علم رکھنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، یہ جو مصیبتیں آج ہم پہ ٹوٹ پڑ رہی ہیں، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیں کہ اس میں بھی کس طریقے سے ہمیں تعامل کرنا ہے، کس طریقے سے ہمیں بیہیو کرنا ہے، کس طریقے سے ہمیں پیش آنا ہے، اس کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوبست کر رکھا ہے، علماء کرام کو مہیا کیا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے درمیان موجود ہیں کہ کیسے اس قسم کے مصیبتوں اور فتنوں میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے، اپنے آپ کو یعنی ضبط کر کے رکھ سکے، کیونکہ یہ بات ہمیشہ سے معلوم ہے، یہ بات ہمیشہ سے مشہور رہی ہے کہ اگر جذبات ہی ہمارے دین کا مصدر اگر بن جائے، جذبات ہی اگر ہمارے دین کی بنیاد بنا رکھیں تو انسان ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ دین جذبات کا نام نہیں، دین جذبات کا نام ہے، دین کتاب و سنت کا نام ہے۔ تو اگر جذبات میں آ کر کے ہم کچھ ایسا کر بیٹھتے ہیں تو سوائے ہمارے خود کے کوئی اور افسوس نہیں کرے گا ایک دن۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں جذبات وغیرہ سے نہیں آ کر کے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تیار کیا ہے ہمارے لیے راستے کہ کس کی طرف ہم رجوع کریں گے جب فتنہ واقع ہو جائے لوگوں پر، تو کہاں پلٹ کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تیار کر رہا ہے، ایسے ہی نہیں چھوڑ رکھا ہے ہمیں۔ یہ نہ سمجھے کہ بس یہ فتنے آ رہے ہیں اور امت کو کوئی ارشاد کرنے والا نہیں۔ آج افسوس کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس امت کے اہل السنہ معتمد اور ربانیین جو علماء ہیں، انہی سے بدزن کرنے کی سازش چل رہی ہے، انہی سے بدزن کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے لوگوں کی، کہ انہیں طرح طرح کے شبہات ڈال کر کے ان سے بدزن کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ نااہل ہیں، یہ لوگ اس وقت اس موڑ پر نااہل ہیں کہ امت کی یہ لوگ توجیہ نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو مہیا کر رکھا ہے، انہی لوگوں کو ہمارے لیے ایک سرپرست کے طور پہ، ایک رحمت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کچھ ہمارے ہی صفوں میں کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو انہی علماء جسے اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، ان سے بدزن کرا کر کے ہمارے ہی نوجوانوں کو، ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کو، ہمارے ہی بھائیوں اور بہنوں کو پریشان کر کے، حیران کر کے چھوڑ رکھا ہے۔
کہ بھائی اس وقت کوئی تمہارا رہبر نہیں، اس وقت کوئی تمہاری توجیہ یا گائیڈنس کرنے والا یا صحیح موقف یا صحیح ارشاد کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے اس دنیا میں. اس قسم کا جو ہے انہیں ذہن میں ایک میسج ڈال رہے ہیں افسوس کے ساتھ. اور حق تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علماء کو بھیجا. الحمدللہ علماء آج موجود ہے، قائم ہے، ہمارے اسلاف کی کتابیں موجود ہیں، ان کے تعلیمات موجود ہیں، اس قسم کے فتنوں میں کیسے تعامل کرنا یہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بھی جس طریقے سے موجود ہیں ویسے ہی ان کی توجیحات بھی موجود ہیں کہ اس فتنوں میں کس طریقے سے ہمیں تعامل کرنا ہے. اگر جذبات ہی کو اگر ہمارا جو ہے پہلا سورس بنا لیں گے اور اسی پہ مبنی ہو کر ہم جو ہے بیہیو کرنے لگیں گے، اسی پہ مبنی ہو کے ہم ریاکشن لیں گے ہمارا، تو یقینی طور پہ تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ اور حاصل بالکل بھی نہیں ہوگا. رینڈم طریقے سے جو ہے لوگ اپنے جذبات، اپنے احساسات میں آ کر ہر کوئی جو اپنے من میں، اپنے خواہش میں، اپنے ذہن میں اچھا لگ رہا ہے وہ کر بیٹھ رہا ہے، اور افسوس کے ساتھ اس کا کوئی فروٹ بھی آنے والا نہیں ہے. بس چیخ پکار، دھوم، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. اگر وہی انسان اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر اور علماء کرام کے ارشادات کو پکڑے رکھتا، تھامے رکھتا اس فتنوں کے دور میں، اور ان کے بتائے ہوئے ارشادات اور ان کے بتائے ہوئے گائیڈنس، ان کے گائیڈ لائنس پہ عمل کرتا، اور جس طریقے سے وہ گائیڈ کر رہے ہیں اور وہ سجیسٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ کیسے ان فتنوں میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رکھیں، کیسے آپ ان مصیبتوں میں تعامل کریں، کس طریقے سے آپ ان فتنوں کے آ جانے پر عوام کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، دشمنان اسلام کے ساتھ، ان سب کے ساتھ جو تعامل کرنے کا ادب ہے اسے اگر آپ نہیں اپنائیں گے تو یقینی طور پر صرف آپ اپنے خواہشات کی پیروی کرتے اور جذبات میں اندھے ہو کر کے تباہی ہی مچائیں گے. کوئی خیر آپ سے نہیں ہونے والا. ہاں، چیخنے چلانے سے آپ اپنے دل کو ہلکا کر رہے ہیں، یہ آپ کو لگ رہا ہے، لیکن منظر عام پہ یہ کوئی برکت والی چیز نہیں ہے، کوئی خیر والی چیز نہیں، اس کا کوئی آؤٹ کم جو ہے اچھا ہونے والا نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان فتنوں کے دور میں ہمارے لیے علماء کرام کو مہیا کیا، ہمارے لیے جو ہے علم آج بھی برقرار ہے اللہ کے فضل سے، اسلاف کا طریقہ موجود ہے، اور اس کے موجود ہونے کے باوجود علماء کرام کہہ بھی رہے ہیں، اپنی توجیہات دے بھی رہے ہیں، اس کے باوجود بھی افسوس کے ساتھ لوگ ان سے بدظن ہو رہے ہیں. اور یہ بدظن ہونے کا سبب کیا ہے؟ ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان سے بدظن کرانے کی سازش کر رہے ہیں. بھئی اگر علماء حق اس دور میں نہیں ہے، اور علماء حق کی بات اگر اس دور میں نہیں لی جائے گی تو کس کی لی جائے گی؟ ایسے دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم صبر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک امتحان سمجھ کر کے علماء کرام کی بات کو، ایون اگر آپ کو لاجیکل نہیں لگ رہی، ایون آپ کے دل کو یہ بات نہیں لگ رہی، ایون اگر آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ علماء کرام کا جو یہ قدم ہے، علماء جو جس موقف پہ ٹھہرے ہیں، یہ آپ کے دل کو یعنی لگ نہیں رہا، آپ کو اس میں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ بھئی یہ طریقہ صحیح ہے غلط ہے، اس کے باوجود آپ کو علماء کے راستے پہ چلنا ہے اور علماء کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کی عقل اگر آپ کو یعنی اگر سپورٹ نہیں کر رہی ہے، اور اگر آپ کے عقل کے اور آپ کے جذبات کے حساب سے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی علماء کے موقف کو، تو یہ آپ کی کمی ہے، آپ کی مصیبت ہے، پرابلم آپ کی ہے، لیکن علماء حق کی نہیں ہے. اگر آپ اپنے جذبات میں آ کر ان علماء کی مخالفت عرضی کر رہے ہیں تو آپ اپنا ہی برا کر رہے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ علماء حق موجود ہیں، اور وہ ہمیشہ ان مصیبتوں میں توجیحات کرتے ہیں. ہمیشہ یہ جو نئے فتنے نکل رہے ہیں، آئے دن نئی باتیں آ رہی ہیں، نئے حکومتیں بن رہے ہیں، نئے خلافتیں قائم ہو رہی ہیں، نئے شخصیات آ رہے ہیں، نئے فتنے آ رہے ہیں. تو ان سب میں کیسے علماء نے جو ہے ہمیں توجیہ کیا ہے، اسی کو اگر ہم نہیں اپنائیں گے تو یہ ہمارا برا ہے، ہمارے لیے خرابی ہے. اب آتے ہیں اگلے مسئلے کی طرف. نوجوان جذبات میں آ کر علماء کرام کے خلاف برا بھلا کہنے لگ رہے ہیں، اور جو کچھ بھی فتنے ہو رہے ہیں اس کو آج کے حکمرانوں کے طرف، آج کے سرپرستوں کی طرف وہ نسبت کر رہے ہیں، اور اس کو وہ اپنا شیوا بنا لیے ہیں. اس کو اپنا جو ہے وہ روز کا جو ہے اپنی زبان پہ یہ چیز چڑھا لی ہے کہ بھائی یہ سب مصیبتیں، یہ سب فتنے، یہ سب چیزیں جو آج امت سہ رہی ہے یہ ان لوگوں کی وجہ سے. ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو اپنے سرپرستوں کو
اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں یہ لوگ صحابہ کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے درمیان اور کوئی گناہ نہیں رہ گیا سوائے ان حکمرانوں کی کہ بدعملی کے یا بزدلی کے یا ان کے غلطیوں کے. امت میں کوئی اور خرابی رہی نہیں ہے. ماشاءاللہ سب صوم و صلات کے پابند ہیں. ماشاءاللہ سب کے سب جو ہے مسجد میں صف اول کے لیے لڑ کے جا رہے ہیں. سارے نوجوانوں کے چہروں پہ داڑیاں ہیں. سنت جو ہے ماشاءاللہ لباس میں ان کے اٹھنے بیٹھنے میں ہر جگہ نافذ ہے. یہ سب ہونے کے بعد اگر یہ حکمرانوں کی غلطیاں باقی رہی ہیں, ایسا ان کا عمل ہے, ایسا دکھا رہے ہیں کہ ساری امت میں کوئی برائی نہیں رہ چکی, بس صرف یہ حکمرانوں کی برائی یعنی ان کی غلطیاں باقی رہی ہیں اور اس وجہ سے امت اس مصیبت کو جھیل رہی ہے. یہ کہاں کی بات ہوئی؟ یعنی برائی کرنے میں ساری امت کا ہاتھ ہے. ابھی آپ امت کو دیکھیں ان کا حال کو دیکھیں, دین سے کتنی دور ہے, نماز سے کتنی دور ہے, نماز سے پہلے عقیدے سے کتنی دور ہے. آپ جائزہ لیں, یہ جو جگہوں پہ جہاں فتنے ہو رہے ہیں ان لوگوں کے عقائد پہ آپ نظر ڈالیں, ان کے عقیدوں پہ آپ غور و فکر کریں. توحید کہاں ہے؟ مر چکی ہے توحید. شرک و بدعات میں لوگ ڈوب رہے ہیں, غیر اللہ کی کو پکار لگا رہے ہیں, شرکیات میں صبح شام ہو رہی ہیں ان کی. یہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کو پورا نہیں کر سک رہے ہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق میں خیانت کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں بدتمیزی کر رہے ہیں, ان کے لیے نصرت کیسے آئے گی؟ ان کے لیے تمکین کہاں سے آئے گی؟ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے حکمران دودھ کے دھلے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ فرشتے ہیں. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غلطی اگر ہے تو ہر جگہ ہے, صرف ایک جگہ آپ مختصر کر کے نہیں رکھ سکتے. اگر ان کی بھی غلطی ہے تو آپ کی بھی غلطی ہے. اپنے گرہبان میں جھانک کے دیکھیے, امت کے حال کو جھانک کے دیکھیے. آج ہمارے لوگ سود میں ڈوبے ہیں, حرام کمائی ہے ان کی, دعا اٹھا کے کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ان کا پیٹ پورے حرام سے بھرا ہے. ان کا مال, ان کے بینک اکاؤنٹس ہر جگہ جو ہے حرام کی کمائیاں آ رہی ہیں. تو ایسے لوگوں کی عبادت کہاں, ایسے لوگوں کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ ایسے لوگوں کا حال دیکھیں آپ. پھر آ کر کے جو ہے کوئی بھی مصیبت نازل ہو جائے امت پر تو جا کر کے صرف اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے, اپنے آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے, اپنے برائیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے حکمرانوں کی طرف انگلی اٹھا کے بتا دیتے کہ بھائی ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. بھائی آپ کون سے صحابہ ہیں کہ آپ کو امیر المومنین ابو بکر یا عمر رضی اللہ عنہ ملیں گے؟ آپ پہلے ویسے بنے تاکہ آپ کے حکمران بھی ویسے بنے. آپ تو ہیں ماشاءاللہ, آپ کا حال ہے کہ بس افسوس یہود و نصارہ دیکھ کے ہنسیں آپ پہ. آپ کا حال ایسا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حکمران ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین کی طرح ہو. تو یہ چیز ہے کہ اگر خلل ہے تو اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے. صرف اوپر کی طرف آپ اشارہ کر کے اپنے نیچے کی گندگی اور اپنے نیچے جو عوام میں جو برائیاں آج منتشر ہے اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں. اگر خرابی ہے تو ہر جگہ ہے, اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے, سب کو درست کرنا ہے. اگر حاکم کو اپنے لیول پہ سدھرنا ہے تو محکوم کو بھی اپنے لیول پہ سدھرنا ہے. یہ نہیں کہ محکومین سب دودھ کے دھلے سب فرشتے ہیں اور حاکم ان پہ طاغوت یا ظالم جو ہے مسلط ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے لوگ ہیں ویسے ہی حکمران ان پہ بھیجتا ہے, جیسے لوگ ہیں ویسے ہی حکمران ان پر بھیجتا ہے. تو جو بھی حاکم موجود ہے اس وقت, اس کے محکومین, اس کے ماتحت لوگ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں, اسی کے مستحق ہیں وہ. کیونکہ کسی کو حکمرانی دینا اور کسی سے حکمرانی چھیننا یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا آپ اس وقت جو امت پہ گزر رہی ہے, جو مصیبتوں میں اور جو فتنوں میں یعنی امت ڈوبی ہوئی ہے, اس کا ذمہ دار آپ حکمرانوں کی طرف یعنی ان کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. اس سے پہلے آپ اپنے خود کا بھی جائزہ لگا لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہیں نہ لگائیں, ان کا چیپٹر بعد میں ہے. اصلاح پہلے نفس سے شروع ہوتا ہے. سدھارنا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے نفس کو سدھاریں. چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. اپنے آپ کو پہلے سدھاریں, اپنے اہل و عیال کو پہلے سدھاریں. آپ کے بچوں کا کوئی پوچھ نہیں رہا آپ کہاں جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. گھر میں انواع و اقسام کے برائیاں, انواع و اقسام کے فواحش اور بدکاریاں چل رہی ہیں, کوئی احساس نہیں ہے. اور جب آتی ہے امت کے تعلق سے بات کرنے میں, چائے پیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھئی یہ سب حکمرانوں کی
وجہ سے ہو رہا ہے. آپ اپنے گھر میں شریعت نافذ نہیں کر سک رہے ہیں, پورے کنٹری لیول پہ کیسے نافذ کریں گے؟ تو یہ ایک بات ہے جو ہمیں یعنی کنسیڈر کرنا ہے کہ امت میں اگر جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار صرف حاکم ہی نہیں, حاکم اور محکوم دونوں اس کے شریک ہیں اور دونوں حصے دار ہیں. اور اگر محکوم درست ہوں گے تو یقینی طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آئے گی یقینی طور پر. ہم اپنے احوال اگر نہیں سدھاریں گے تو کوئی بدلاؤ آنے کی امید نہیں. اللہ تعالیٰ جب تک کسی امت کے احوال نہیں بدلتا, اللہ سبحانہ تعالیٰ تب تک کسی امت کے احوال نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کے احوال کو نہ سدھاریں. اور جس دن وہ سدھاریں گے اپنے آپ کو, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے احوال کو, اس کے مصیبتوں کو جو ہے خیر و برکت میں بدل دے گا. تو اپنے احوال کو سدھارنے کی سوچیں, فردی لیول پہ جو ہے تبدیلی لانے کی کوشش کریں. جب افراد اپنے آپ کو سدھاریں گے تو ہر فرد اپنے کو سدھارنے میں مشغول جب ہوگا, بدل اس کے کہ دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھائیں اور دوسروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں. اپنے آپ کو سدھاریں. میں سدھاروں گا اپنے آپ کو, آپ اپنے آپ کو سدھاریں گے, تیسرا اپنے آپ کو سدھارے گا, چوتھا اپنے آپ کو سدھارے گا, ساری سوسائٹی سدھرے گی. اور ساری سوسائٹی سدھرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ ایک بہتر اور اچھا سرپرست جو ہے ہمیں نوازے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں شریک ہیں اس مسئلے میں اور دونوں کو سدھرنا ہے. اب آتے ہیں اگلے مسئلے کی طرف علماء کرام کے تعلق سے, کہ آج اس وقت امت میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں علماء کرام جس طریقے سے کچھ لوگ, کچھ فرقے یا کچھ ایسے گروپس جو کہ ان موقعوں کا, اب میں یہ نہیں کہوں گا فائدہ اٹھاتے ہیں, یعنی ان موقعوں کے انتظار, ان موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ سامنے نکلے, پبلک میں آئیں گے اور وہ بات کریں گے اور وہ جذبات کا اظہار کریں گے جو لوگ دیکھنا پسند کرتی ہیں. اور وہ دیکھ کر کے لوگ امپریس ہو جاتے ہیں, لوگ دیکھ کر کے انہیں متاثر ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہی لوگ ہیں, یہی جو چیخ پکار کر رہے ہیں, یہ جو نعرے لگا رہے ہیں, یہی لوگ حقیقی طور پہ امت کا تڑپ رکھتے ہیں, امت کی تکلیفوں کا احساس رکھتے ہیں. صرف چیخ و پکار, روڈوں پہ نکل کے جو ہے اس چیز کا اظہار کرنا, ظاہری طور پہ میڈیا وغیرہ میں نکل کے شور شرابہ مچانا, لیکن مسئلے کی حقیقت کو نہیں سمجھنا, یہ ان کا حال ہے. کون سمجھتا ہے مسئلے کی حقیقت کو؟ عالم, علماء کرام, علماء ربانین اس مسئلے کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. لیکن افسوس کہ علماء کو آج لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ نااہل ہیں, ان مسئلوں پہ جو ہے ان کے کمنٹ کی ضرورت نہیں, یہ نہیں جانتے ہیں, یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, انہیں کیا پتا. اور افسوس کے ساتھ کچھ لوگ اور بدتر ہو کر کے یہ کہتے ہیں کہ انہیں تو صرف اپنی پڑی رہتی ہے, انہیں تو صرف یعنی پیسے کمانے کی لگی رہتی ہے. اس قسم کے یعنی کہ بد الفاظ کہنا, سبحان اللہ. اور یہ تدریجی جو طور پہ ہوتا ہے, سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ کے یہ حد تک آ جاتے ہیں سارے کے سارے علماء سے انسان بدزن ہو کے خود قرآن و حدیث کو اپنے فہم سے, اپنی ناقص فہم سے سمجھ کر کے تماشے بناتے بیٹھتا ہے. اور یہی حال ہے کچھ لوگوں کا آج افسوس کے ساتھ, جو کئی ممالک میں جو ہے فتنے مچا رہے ہیں, جو علماء کرام سے کٹ کر کے قرآن و حدیث کو خود اپنے ہاتھ میں لیے ہیں, نہ جانے کیسے جو ہے کسی حدیث سے استدلال لے لیا, اس کی جان لے لی, اس کی گردن اڑا دی, اس کو مار دیا, خود اپنے ہاتھ میں قرآن و حدیث کو جو ہے شریعت کو لے رہے ہیں. کسی علماء کی رہبری اور اس کی سرپرستی کا کوئی خیال نہیں کر رہا. تو یہ حال ہوتا ہے جب علماء سے ہی اگر عوام بدزن ہو جائے, جس دن علماء سے اپنا آپ کا کنیکشن اگر عوام کاٹ لے, اس دن تباہی ہی تباہی ہے, اس دن فتنے ہی فتنے ہیں, اس دن مصیبتیں ہی مصیبتیں جھیلنی ہوگی امت کو. علماء سرپرست ہوتے ہیں, العلماء ورثۃ الانبیاء, انبیاء کے وہ وارث ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں, لیکن ان کے وارث علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں. ان سے ہی اگر ہم اپنا ناطہ کاٹ لیں گے تو ہم ہمارے والد کے جیتے ہی جی جو ہے اپنے آپ کو یتیم قرار کر رہے ہیں. ایسا حال ہے امت کا. علماء کے وجودگی میں, علماء کے موجود ہونے کے علماء کے وجود کے ساتھ ساتھ ان کے ہونے کے باوجود یہ لوگ جہل کا راستہ اختیار کر رہے ہیں, جہالت کا راستہ اختیار کر رہے ہیں, خود اپنے آپ سے جو ہے یہ قرآن حدیث کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سبب ہے کہ آج اس وقت لوگ جذبات میں آ کر بوکھلا گئے ہیں, لوگ جذبات میں آ کر
मनमानी पे उतर आए हैं, लोग जज्बात में आकर जो जबान पे आया कह रहे हैं, ये आलिम को तान कर रहा है, वो हाकिम को तान कर रहा है। क्या शरीयत हमारी इतनी नाक़िस है कि उसने नहीं बताया कि हुक्मरानों के ताल्लुक से किस तरीके से पेश आना है, हमें उलमा के ताल्लुक से किस तरीके से हमें तामुल करना है? आई है कि नहीं आई है? ये जहालत का सबब है। जानते नहीं कि हमारी शरीयत ने हुक्मरानों के ताल्लुक से कैसे हमें तामुल का हुक्म दिया है, कैसे उसने जो तौजीह दी है। कोई आएगा और कहेगा नहीं फलां ने ऐसा ऐसा कर दिया वो काफिर हो गया, फलां ने ऐसे ऐसे कर दिया वो उसकी हुकूमत का कोई एतबार ही नहीं है, फलां ने ऐसे। भाई उलमा नहीं है क्या? उलमा मर चुके हैं। उलमा किराम का वजूद जब है तो क्या उनसे रुजू नहीं किया जाएगा? आज इस वक्त, आज की इस तारीख में जिन ममालिक पे जुल्म हो रहा है उसके ताल्लुक से उलमा ने जो स्टैंस इख्तियार किया है कि उन्हें अपने माल से, अपने दुआओं से मदद की जाएगी, उन्हें दुआ में नहीं भूलना है और हद्दुल इस्तिताअत जितना हो सके उनकी मदद करना है, जितना हमारे हाथ में है उनकी इताअत करते हुए, किनकी? हुक्मरानों की इताअत करते हुए जितना हो सके हम उनकी मदद करेंगे, दुआ से करेंगे, हमारे माल से करेंगे। जानी तौर पे अगर हम नहीं जा सक रहे वहाँ पर, अगर इजाज़त नहीं दी जा रही है तो जितना हमारे हाथ में है उससे करेंगे। अब आकर के कहेंगे क्यों, अब आते हैं अहम मसले पे कि क्यों हमारे हुक्मरान कुछ करते नहीं, क्यों हमारे हुक्मरान कुछ करते नहीं, बस अपनी लगी है इन्हें। इस किस्म की बात आती है लोगों के ज़बान पे, इन्हें तो क्या है, ये तो ऐसे हैं, ये वैसे है। मजलिसों की जीनत बन चुकी है आजकल हुक्मरानों का तान और लान करना। भाई हमारी शरीयत में अल्लाह के फजल से हुक्मरानों के ताल्लुक से सारे ज़वाबित बयान कर दिए गए हैं और उलमाए किराम जिंदा हैं कि वो करार दें कि क्या हाकिम वाकई जो है इसके खिलाफ बोला जा सकता है या नहीं बोला जा सकता। जिंदा है उलमा इस वक्त ये डिसाइड करने के लिए कि जो आप कर रहे हैं वो सही है या गलत है। क्या वो मोड़ आ चुका है कि हम इनके खिलाफ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? अब जो सूरत हाल है अरब ममालिक का इतना हसास है, खुसूसन अरब स्प्रिंग के बाद, रबी अरबी के बाद इतना हसास हो चुका है मामला कि आप सब ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि लोगों ने जब अपने हाथ में ले लिया इस मसले को कि हम हुकूमत को हटा करके रहेंगे और तब्दीली लाएंगे, उन एक एक करके सारे ममालिक की तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो यही देखेंगे कि आप अभी तक उस दिन से जब उन्होंने पहला नारा लगाया था तब्दीली का, पहला नारा लगाया था रेवोल्यूशन का, आज तक वो खौफज़दा, आज तक वो मुसीबतों में, आज तक वहाँ खून खराबा हो रहा है, रोडों पे खून बह रहा है, बदअमनी इस तरीके से छाई हुई है। सुबह कोई इंसान अगर घर से निकलता है तो शाम में लौटेगा या नहीं लौटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इसका इल्म नहीं है तो मैं बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी ये ममालिक हैं इनके सारे अफराद से हम सारे अफराद वो अफराद जो तलबा इल्म है, जो सच्चे हैं, जो झूठ नहीं बोलते, वहाँ की हकीकी और सच्ची बात, सच्ची रिपोर्ट लेके आके बता रहे हैं कि वहाँ पर इतना अजाब और इतना फितना और इतनी मुसीबतें इस वक्त लोग झेल रहे हैं कि उन्हें अफसोस हो रहा है कि काश हम ये कदम ना उठाते, काश हम ये बेवकूफ़ी ना करते। आज लोगों को एहसास हो रहा है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो रोल बैक नहीं हो सकती, जो सुधारी नहीं जा सकती। तबाही मच चुकी है, तबाही आम हो चुकी है, बदअमनी फैल गई है, शरपसंद लोग अब रोडों पे निकल आए हैं, जंगल राज चल रहा है, फितना मच रहा है, खून बह रहा है रोडों पे, किसी के जान की हिफाजत नहीं, किसी की इज्जत की हिफाजत नहीं, किसी के माल की हिफाजत नहीं। ये हाल हो चुका है उन ममालिक का जिन्होंने हाथ में लेकर के इन हुक्मरानों के खिलाफ आवाज उठाई। हाँ वो जालिम थे, हाँ वो फरिश्ते नहीं थे, हाँ वो दूध के धुले नहीं थे, हाँ वो आसमान से उतरी हुई कोई मखलूक नहीं है, इंसान थे, हमारे तरह इंसान थे। वो जिस तरीके से हम बुराई करते हैं, जिस तरीके से हम गुनाहों में डूबे हैं आज, वैसे ही वो अपने लेवल पे गुनाहों में डूबे हैं। उनसे भी गुनाहें सरदर्द होती हैं, लेकिन उनके गुनाह मंजर आम पे आती है और हमारे गुनाह छुप जाते हैं, कोई नहीं जानता हमारे गुनाहों को। तो कहने का मकसद ये है कि वो कोई यानी मासूम अनिल खता मखलूक़ात नहीं कि हम कह रहे हैं कि उनकी जो है अंधे धुन पैरवी की जाए।
ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور یقینی طور پہ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ افسوس، یعنی افسوسناک غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے افسوسناک قدم اٹھاتے ہیں لوگ، ایسے کام کرتے ہیں جو کہ شریعت اسے ناپسند کرتی ہے. لیکن کیا کریں گے؟ کیا علماء کرام نے ان کی تکفیر کی؟ کیا علماء کرام نے انہیں جو ہے اسلام کے دائرے سے خارج کیا؟ اور اگر کیا علماء کرام نے اسلام کے دائرے سے خارج کیا تو اسے بہتر سمجھا کہ ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے، کہ ان کے خلاف خروج کیا جائے؟ کون پوچھنے والا ہے؟ علماء کرام کو سائیڈ میں ڈال دی ہے لوگ آج کل جو ہے آگے بڑھ کے اپنے ہاتھ سے جو کرنا ہے کر رہے ہیں. لوگ کی منمانی چل رہی ہے. علماء کی آج کون سن رہا ہے؟ کوئی نہیں سن رہا. افسوس. تو یہ حال ہے لوگوں کا. اور دیکھیے لوگوں نے جب ہاتھ میں لے لیا اپنے علماء کی بات کو دیوار پہ پھینک مارا، خود اپنے ہاتھ سے لوگ آگے بڑھ کر کے اب ساری امت کو، سارے نیشن کو، سارے کنٹری کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا، پورا ہلا کے رکھ دیا. اور افسوس انہی کو آج ہو رہا ہے. افسوس انہی کو آج ہو رہا ہے کہ انہوں نے کیا کر دیا. آج جا کر کے دیکھیں آپ، ایک ملک کو جا کر کے دیکھیں. میں کسی کا نام نہیں ذکر کر رہا، آپ جانتے ہیں. ایک کو جا کر کے دیکھیں. حرمین شریفین کے اطراف سارے طرف، شمالی علاقے میں، جنوبی علاقے میں، مشرق اور مغرب میں، ہر طرف فتنہ مچا، ہر طرف یہ نعرے لگائے گئے، ہر طرف جو ہے یہ بدتمیزی کی گئی. علماء کرام کے نصیحت کو، علماء کرام کی توجیہ کو پیچھے رکھ کر کے لوگ نے خود آگے بڑھنے کا فیصلہ لیا، خود حکومتوں کو گرانے کا یہ قدم اٹھایا. اور آج دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے وہاں پہ. آج دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے وہاں پہ. سب سے پہلی حکومت جہاں پہ لوگوں نے گرانے کا فیصلہ کیا ان عرب ممالک سے، وہاں کا آج حال چند دنوں پہلے مدینے میں وہاں کے کچھ لوگ آ کر کے سوال کر رہے ہیں. میں اس مجلس میں بیٹھا تھا. علماء کرام سے وہ سوال کر رہے ہیں کہ اے علماء کرام، اے عالم صاحب، کیا میرے لیے فجر کی اذان سننے کے باوجود فجر کی نماز چھوڑنے کی اجازت ہے؟ کیونکہ میں اگر فجر کی نماز کو نکلوں تو میری جان کو اتنا خطرہ ہے کہ ممکن ہے کہ میں واپس زندہ نہ لوٹوں. یہ انہی ممالک کی بات کر رہا ہوں جن میں لوگ آواز اٹھا کر کے انقلاب کیے تھے. یہ حال ہو چکا ہے. جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور یہ 3 4 نہیں 5 سال سے چلتا آ رہا ہے، ابھی تک سٹیبل نہیں ہوا. یہ ایک سازش تھی کہ ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے بزدل حکمران مان لیتے ہیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ، جو برے جسے تم کہتے ہو وہی حکمران، ان کی جو جیسی بھی چل رہی تھی حکومتیں، ان کو بھی جو ہے ہلا کر کے رکھ دو، انہیں بھی جو ہے تباہ کر کے رکھ دو. ایسا کر کے رکھ دو کہ بس یہ لاچار اور بے بس ہو جائے، فتنہ عام ہو جائے ان کے زمینوں میں، مال کی کوئی حفاظت نہ رہے، عزت و آبرو کی کوئی حفاظت نہ رہے، لوگ پریشان حال ہو جائیں. اور یہی ہو رہا ہے، یہی یقینی طور پہ ہو رہا ہے. ہاں پچھلے جو ہے اس حکومت کے وقت ظلم میں تھے. پچھلی جو حکومت تھی اس وقت جو ہے زیادتی ہو رہی تھی، لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے تھے. لیکن جب آپ کمپیئر کریں گے آج کے حال میں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے کاش وہ دن واپس لوٹ کے آ جائے، اے کاش وہ دن واپس لوٹ کے آ جائے. رو رہے ہیں لوگ خون کے آنسو وہ دن لوٹنے کے لیے. اور اب وہ دن لوٹ کر کے بالکل بھی نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ بنا بنایا گھر ٹوٹ چکا ہے، راکھ راکھ ہو چکا ہے. اب دوبارہ یعنی وہ دن لوٹ کر کے آنے کے لیے زمانے لگ جائیں گے. اللہ علم یہ ممکن ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو فتنے مچے ہیں، یہ جو بنی بنائی حکومتیں جو تھی جو گرے ہیں، اس کے بعد جو حال ہوا ہے ان حکومتوں کا، اس کو دیکھ کر کے لوگ اگر عبرت حاصل نہیں کریں گے، لوگ اگر اپنے عقل کو ٹھکانے پر نہیں لائیں گے تو انہی کا برا ہے. آپ چاہے دنیا کے کسی بھی علاقے میں رہیں، لیکن آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کا، اس گھر کا جس طرف ہم رخ کر کے ہماری نماز ادا کرتے ہیں، وہاں کی امن، وہاں کی شانتی، وہاں کا سکون، وہاں کی حفاظت ہونا، یہ آپ کا پہلا پریفرنس رہنا چاہیے. چاہے وہ آپ کے حکمران ہو یا نہ ہو، آپ چاہے دنیا کے کسی بھی علاقے میں کیوں نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس عظیم گھر کی حفاظت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک مسجد کی حفاظت آپ کے پریفرنس میں ہونا چاہیے.
اگر آپ ابھی نظر ڈال کر کے دیکھیں گے جس چیز کے لوگ نعرے لگا رہے ہیں, جو مطالبات کر رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ کیوں نہیں کچھ قدم اٹھاتے, یہ لوگ کیوں نہیں کچھ کرتے, یہ لوگ ایسے یا ویسے جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں, آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے, آپ کی ایک چھوٹی سی ذہنیت سے آپ یہ کہہ دے رہے ہیں, لیکن آپ کو حقیقت نہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ کس مصیبت سے اور کس فتنے سے یہ لوگ دوچار ہو رہے ہیں. لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ یہ ایسے بھی لوگ پائے گئے ہیں, میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے. لوگ کہتے ہیں ارے وہاں پر تو یہ حال ہوگا کہ بس ہتھوڑا لیا زمین میں یعنی سبل لے کر کے مارا اور تیل نکلنے لگا اور عید ہی عید ہے, ایسا سمجھتے ہیں لوگ. یعنی اتنا لوگوں کی ذہنیت اس قسم سے ہے کہ لوگ یہاں کی حقیقت نہیں جانتے. لوگ بس جو ہے عیش و آرام میں اپنی زندگی کی رنگینیوں میں جو ہے مشغول ہیں, مگن ہیں. بس یہی مفہوم ہے انہیں. 4 ویڈیو کیا دیکھ لی یوٹیوب پہ, 4 میسیجز کیا پڑھ لیے واٹس ایپ وغیرہ پہ, یہ مفہوم بنائے رکھتے ہیں کہ یہاں پر ایسا ایسا ہے, یہاں پہ ویسا ویسا ہے. یہاں آ کر کے دیکھیں, یہاں کے علماء کرام سے قریب بیٹھ کر کے دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے یہاں کی. کتنے فتنے ہیں یہاں پر, کتنی مصیبتیں یہاں پر, اور کتنی مصیبتوں کو کی دفاع کرتے ہوئے یہ لوگ حرمین شریفین میں توحید کا نعرہ لگائے ہیں, توحید کی حفاظت کر رہے ہیں. یہاں پہ امن اور سکون کو برقرار کس طریقے سے رکھے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اندرونی طور پر یہاں اتنے فتنے موجود ہیں. اللہ اس مبارک سرزمین کی حفاظت فرمائے کہ رافضی اپنے طور پہ محنت کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان 2 مبارک شہروں پہ وہ لوگ اپنا ہاتھ ڈالیں. اسی طریقے سے غربی شرپسند لوگ یہاں کی دینداری, یہاں کے امن و امان پہ جل کر کے یہاں فتنے مچا رہے ہیں. یہاں کے نوجوان پیڑھیوں میں فتنے مچا رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ مظلوم ہیں, تم لوگ مظلوم ہو, تمہارے حقوق نہیں مل رہے ہیں, تم لوگ کو انفتاحیت نہیں ہے. اوپن ہونے کی طرف دعوت دے رہے ہیں. یہاں کی جو شریعت ہے اس سے نفرت ڈال رہے ہیں. انفتاحیت, علمانیت, لبرلزم, سیکولرزم, اس قسم کے افکار لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں. یہ ایک قسم سے اٹیک چل رہا ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو شرپسند ہیں, جو یہاں کے امن و امان کو پسند ہی نہیں کرتے. یہاں لوگوں کی جان لینا چاہ رہے ہیں. یہاں کے پرامن شہروں میں, پرسکون شہروں میں خون خرابہ چاہتے ہیں. نہ جانے کیا کیا فتنے ہیں. یہاں رہیں گے تو پتہ چلے گا, لیکن یہ لوگ جانتے نہیں. بس یہاں پر جو ہے عیش و آرام میں لوگ گزار رہے ہیں, اس طریقے سے سمجھتے ہیں لوگ. یہاں کے علماء سے اگر قریب بیٹھیں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ کتنے فتنے اور کتنی مصیبتوں کے ساتھ یہ لوگ دفاع کر رہے ہیں تاکہ توحید اور سنت حرمین شریفین میں قائم رہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اندرونی طور پہ ہی اتنی عظیم جنگ, جس کا کھلے عام اعلان نہیں ہو رہا ہے, لیکن یہ جنگ لڑی جا رہی ہے کہ اس خیر کو باقی رکھا جائے, برقرار رکھا جائے. اس کے باوجود لوگ نہ جانے کس قسم کے مطالبات کرتے ہیں, نہ جانے کس قسم کی بدزنی کرتے ہیں یہاں کے لوگوں سے, اور سوچتے ہیں کہ یہ لوگ بس اپنی ہی سوچتے ہیں, اپنے عیش و عشرت کی, اپنے آرام کی. 2-4 لوگوں کی مثالیں کیا مل گئی, اٹھا کر کے ڈال دیا کہ یہ لوگ اسلام کے خلاف ہیں. نعوذ باللہ. تو میرے بھائی, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء کرام کا آج جو موقف ہے, اور یہ لوگ صبر اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے سرپرستوں میں وہ ہمت نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آواز لگائیں یا کوئی قدم اٹھائیں باقی مظلومین کے لیے, اور مظلوم ممالک کی حفاظت کے لیے کچھ اگر قدم نہیں اٹھا پا رہے ہیں, تو کیا ان کے خلاف زبان اٹھائی جائے گی, زبان کھولی جائے گی؟ کیا ان کے خلاف جو ہے ہم لکھیں گے, ہم کہیں گے, ہم کچھ آواز اٹھائیں گے ان حکمرانوں کے تعلق سے؟ ہاں یا نہ؟ دین اسلام کا کیا جواب ہے, کیا توجیہ دیتا ہے؟ دین اسلام اس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے کہ کسی بھی حاکم کی برائی سر عام نہیں کی جائے گی, کسی بھی حاکم کی برائی سر عام نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ کرنے سے بدامنی پھیلتی ہے. بچی کچی جو امن, جس کی وجہ سے آپ سکون سے آ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں, سکون سے آپ کو آپ کی روزی روٹی مل رہی ہے, وہ امن بھی چھین لی جائے گی اگر آپ ناحق طور پہ اپنے حکمرانوں کی برائی کریں گے. ہاں, اگر ان میں برائی ہو بھی تو اسے کس طریقے سے علاج کیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے حاکم میں برا دیکھے
تو اسے اعلانی طور پہ نہیں اسے جو ہے اعلان کرے لوگوں میں, سرعام نہ کرے, خاموشی سے جائے, اس کا ہاتھ پکڑے اور اسے نصیحت کریں. اور اگر وہ نصیحت سن لے آپ کی تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر وہ آپ کی نصیحت نہ سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے آپ کا واجب ادا کر دیا, آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. لیکن سرعام اگر آپ منابر پہ, سوشل میڈیا پہ, ہر جگہ ان کے خلاف لکھ رہے ہیں, کسی بھی حاکم کی, عمومی طور پہ مسلمان حکمران کے تعلق سے آپ لکھیں گے تو سوائے بد امنی اور سوائے برائی کے کچھ اور نہیں ہونے والا. یہ جو بچی کچی جو امن ہے, یہ جو بچی کچی استقرار جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سب بھی چھین لی جائے گی. تو میرے عزیز بھائی, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے علماء جس وجہ سے یہ موقف اختیار کیے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں, ان سے یہ بڑی حکمت اور بڑی صبر اور آگے کا سوچ کر کے اور مصلحت اور مفسدت کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے اور زیادہ دونوں شروں میں جو بڑا شر ہے اس کو ٹالنے کے لیے یہ موقف لیے ہیں. یہ موقف لیے ہیں یہ لوگ اس مقصد سے. تو یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ خاموش ہیں, یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ بکے ہوئے ہیں, یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ حق کو چھپا رہے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ زندگی گزار کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ کتنے اللہ والے لوگ ہیں. دنیا تو ان کے ٹھوکر میں ہوتی ہے پیر کے, کوئی فکر نہیں کرتا دنیا کی. ان میں پیسے جمع کرنا تو دور کی بات, ان کی سیرت اٹھا کے دیکھیں, کبھی رہ کر کے دیکھیں کسی عالم کے ساتھ, معلوم ہوگا آپ کو کہ ان کی زندگی کیسی ہے, اور یقین ہوگا کہ کتنی دور تک یہ لوگ دنیا سے بھاگتے ہیں اور دنیا کی عیش و عشرت سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں. یہ وہ علماء ہیں, علماء ربانیین, جو کہ حقیقی طور پہ انبیاء کرام کے وارث ہیں. تو یہ لوگ اگر ایک موقف, ایک سٹینس لے رہے ہیں, یہ لوگ اگر اپنی یعنی ایک قسم کی جو ہے کہ ایک رویہ بنا رہے ہیں ان فتنوں کے دور میں, ان حکمرانوں کے تعلق سے, اور یہ صبر کا اظہار جو کر رہے ہیں لوگ, لوگوں کی طرح واویلا نہیں کر رہے ہیں, ماتم کرتے نہیں پھر رہے روڑوں پہ, بلکہ جو حکمت اور صبر کا جو اظہار کر رہے ہیں, یہ یقینی طور پہ حق ہے. اور یقینی طور پہ علماء کرام اپنے علم اور حکمت سے یہ موقف اختیار کر رہے ہیں. اس بات کا آپ یقینی علم رکھ لیں. اس میں آپ شک کریں گے تو آپ کی مرضی ہے, جائیں آپ جائیں, چیخ پکار لگائیں, اور کوئی اس کا حل ہونے والا نہیں ہے. بالعکس آپ ہی کا خرابہ ہوگا اس میں, کیونکہ شریعت کے مخالف طریقے آپ نے اختیار کیے ہیں, آپ نے صبر کا اظہار نہیں کیا. علماء کرام جو کہ آپ کے سرپرست مانے جاتے ہیں, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, آپ کے سرپرستوں کی آپ اطاعت و فرما برداری نہیں کر رہے ہیں, علماء ربانیین کی آپ رہبری نہیں لے رہے ہیں, اپنی منمانی کر رہے ہیں, اپنے جذبات کی پیروی کر رہے ہیں, اور کافروں کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں, تو یہ آپ ہی کا خرابہ ہے. کتنا اچھا ہوتا اگر آپ علماء کرام کی سرپرستی میں, علماء کرام کے بتائے ہوئے طریقے میں ان کے اخلاق کو اپنے اخلاق بناتے, ان کا جو طریقہ ہے وہ اس کو اپنا طریقہ اپناتے, تو کتنا خیر ہوتا. یہ ایک بات ہے. اگلی بات, دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہو کہ کیوں یہ لوگ کچھ نہیں کرتے, کیوں لوگ کچھ نہیں کرتے, آپ کو کیا پتا ہے؟ اپنی چھوٹی سی عقل کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے آپ یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. آپ کو کیا معلوم ہے کس طریقے سے انہیں پیک کر کے رکھا گیا ہے؟ نہ یہ ہاتھ ہلا سکتے ہیں نہ پیر. کیا جانتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ کچھ علم ہے بھی کہ آپ کو کہ نہیں؟ اس طریقے سے عمومی طور پہ عالم کا یہ حال ہو چکا ہے کہ اس طریقے سے یہ لوگ ڈومینیٹ کر چکے ہیں کہ کوئی آواز بھی اٹھانے کی کوشش کرے تو اسے راستے سے ہٹا دیا جاتا. تو اس چیز کو دیکھ کر کے اگر کوئی بزدلی آ جاتی ہے کسی میں, کسی سرپرست میں جو ہے ہمت نہیں آتی کہ وہ آگے بڑھے, تو آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ اسے بدنام کرتے پھریں, کیونکہ اس کے حقوق باقی ہیں. شریعت نے اس کے حقوق ہمیں واضح طور پہ بتائے ہیں, اور جب تک کہ علماء کرام اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے آپ اپنا منہ بند رکھیں گے. اگر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر, فتنے کے طور پر کسی بزدل حکمران کے تحت رکھا ہے تو یہ آپ کے لیے امتحان ہے, آپ کا اختبار اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ آپ ان بتائے ہوئے طریقوں کو اپناتے ہیں کہ نہیں,
اپنے جذبات میں آ کر کے اندھے ہو کر خروج کر بیٹھتے ہیں یا اس قسم کی کوئی بھی اعمال کرتے ہیں جو کہ غیر شرعی ہوں. یہ آپ کے لیے امتحان ہے. رہی بات ان لوگوں کی، ان کا حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، جو دوسرا پوائنٹ میں بیان کر رہا تھا، آپ اتنے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ کیوں نہیں کر دیتے، یہ لوگ وہ کیوں نہیں کر دیتے. آپ کو آرام سے آپ کے تکیے پہ ٹیک لگا کر کے کہنا بہت آسان ہے، لیکن آپ آ کر کے دیکھیں، وہ لوگوں سے تعامل کر کے دیکھیں جو حقیقی طور پہ اندرونی معاملات جانتے ہیں. آپ دنگ رہ جائیں گے. لیکن کون ہے جو تہ تک پہنچ کر کے اس بات کو تحقیق کرنا چاہے گا؟ کتنا آسان ہے. ساری امت کا فتنہ، ساری امت کی مصیبت ڈالو حکمرانوں پہ، انہیں لان تان کرو اور ان کے خلاف بولو اور آرام سے بیٹھ جاؤ، اپنے گناہوں کو جو ہے پردہ ڈال دو. اگر آپ حقیقی طور پہ تحقیق کریں گے تو کتنے مصیبتوں سے، کتنے چیلنجز سے یہ لوگ دوچار ہو رہے ہیں اگر آپ جانیں گے تو واللہ آپ کی زبان ایک لفظ بھی جو ہے ان کے خلاف بولنے سے پہلے 100 بار سوچے گی. آپ نہیں، آپ کی زبان سوچے گی. کس طریقے سے یہاں پہ فتنے ہیں، کس طریقے سے ان پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے. ان کی مثال اس پرندے کی طرح ہے جس کے پر، جس کے پیر اور جس کی چونچ پوری ایک مٹھی میں ایک طرف پکڑ لیے گئے ہیں اور آپ اس پرندے سے چاہ رہے ہیں کہ وہ اڑ جائے. اس طریقے سے جکڑے ہوئے ہیں یہ لوگ کہ اللہ المستعان. اللہ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور اس مصیبت کا حل ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈھونڈتے ہیں. تو یہ حال ہے یہاں پر. اور آپ یہ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو لوگ آواز بھی اٹھائے تھے، تاریخ اس بات کی دلالت دیتی ہے کہ جو لوگ نے ہمت کر کے آواز اٹھائی، جن لوگوں نے ہمت کر کے کچھ کرنے کی کوشش کی، انہیں کس طریقے سے انہوں نے جان سے مار ڈالا. تاریخ اس بات کی دلالت دیتی ہے. تو یہ واقعات سامنے رکھ کر کے اگر کوئی اتنا اپنے دل میں کریج نہیں پا رہا، اتنی بہادری اگر اس میں نہیں پائی جا رہی آپ کے سرپرستوں میں، تو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ ان کے خلاف بولیں یا ان کے خلاف ٹام ٹام کرتے پھریں ساری دنیا میں. کوئی حق نہیں بنتا آپ کو، کیونکہ شریعت آپ کو جواز نہیں دیتی اس کی، چاہے آپ ان کے تحت ہو یا نہ ہو. ایک مسلمان سرپرست کا یہ مقام ہے دین اسلام میں. شریعت نے یہ گائیڈ لائنز اتار دیے ہیں، آپ کو فالو کرنا ہے. اگر نہیں کرتے آپ تو آپ اپنا برا کر رہے ہیں. تو یہ ایک بات رہی کہ اگر یہ چاہ کر بھی کچھ کرنے کی کوشش کریں تو کس طریقے سے رکاوٹ ڈال کر کے دشمنان اسلام انہیں روک دیتے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے جس سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی شکایت کرتے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے راستے بھی آسان کر دے کہ وہ قدم اٹھائے اور انہیں ایسا دل دے کہ یقینی طور پہ کسی کا خوف نہ کرتے ہوئے یہ ہمارے مظلومین، ہمارے لاچار و بے بس مسلمانوں کے تعلق سے کوئی قدم اٹھا سکیں. تو آج میرے عزیز بھائی، میری نصیحت اور جو بات جس کی طرف میں آپ کو اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ امتحان ہے، اور جتنا قیامت کے قریب جاتے جائیں گے اس قسم کے فتنے آتے جائیں گے. کیا اس دور کے سارے لوگ جو قیامت کے قریب فتنے مچتے جائیں گے، فتنے جو آتے جائیں گے، قتل عام ہوتے جائے گا، کیا وہ سب کے سب لوگ اپنے حکمرانوں کو لان تان کرتے ہوئے گزار دیں گے؟ معقول ہے کہ نہیں؟ یہ بات، یہ چیز مقدر ہے. اس پہ صبر، اس پہ حکمت اور علم کے ساتھ اگر آپ تعامل کریں گے اس فتنے کو تو یہ آپ کی خیر اور بھلائی ہے. جذبات میں آ کر کے آپ چیخ پکارا کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. آپ کی جہالت کا اظہار کریں گے اور آپ کا وہ عمل کوئی پھل نہیں لانے والا، کوئی خیر نہیں لانے والا. تو کہنے کا مقصد ہے میرے بھائی کہ جو فتنے ہو رہے ہیں ہمارے لیے امتحان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یوں ہی جنت میں داخل نہیں کرے گا. سارے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ امتحان بنتا ہے، اور آج کے ہمارے اس دور میں یہ ہمارے لیے امتحان ہے کہ کس طریقے سے ہم ان فتنوں پہ صبر کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں، روئیں اور التجا کریں کہ فتنوں کا بادل ہم سے ہٹ جائے. ہمارے مظلومین، ہمارے عزیز بھائی جو جس طریقے سے بری طریقے سے لوگ ان کو قتل کر رہے ہیں، ان کی جانیں لے رہے ہیں، ان کی عزت و آبرو پہ جو ہے وار کر رہے ہیں، ان کے حالات پہ ہم کس طریقے سے تعامل کرتے ہیں، کس طریقے سے ہمارا ریاکشن ہوتا ہے اور کیسے ہم صبر و حکمت سے ہم پیش آتے ہیں، یہ ہمارا امتحان ہے. اور ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے بلندی اور رفعت درجات ہے جنت میں، اور ان کے لیے جو ہے کامیابی ہے. یہ قیامت کے دن یہ لوگ خوش ہوں گے
اس کامیابی سے اور اس بھلائی سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا بمقابل یہ فتنوں اور یہ مصیبتوں کے جو آج جھیل رہے ہیں. تو ان کے مقامات کی بلندی بھی ہے اور ہمارے لیے ایک امتحان بھی ہے, اور صبر کا ایک امتحان ہے, عظیم امتحان ہے. اللہ ہمارے صبر کو آزما رہا ہے کہ اتنے فتنوں اور اتنے مصیبتوں کے حال میں ہم کس طریقے سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان انسانوں کی طرف نہیں رجوع کرتے. یہ تو مخلوق ہے, ہم خالق کی طرف رجوع کریں گے. لوگوں کے دروازوں پہ جا کر کے سلوگن وغیرہ یا بورڈ اپنے ہاتھ میں لے کر کے نہیں چیخیں گے چلائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھروں میں جا کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کر کے روئیں گے اور گڑگڑائیں گے. یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے. تو یہ ہمارے لیے امتحان ہے. اور ایسے موقف میں اگر ہم صحیح طور پہ جیسے ایک مسلمان کو, جیسے ایک اہل السنہ انسان کو سنت کے طور پہ سنت کی رہنمائی میں پیش آنا ہے اور ان فتنوں کو جو ہے جس طریقے سے تعامل کرنا ہے, ان سے ڈیل کرنا ہے, اگر یہ انسان اپنائے گا نہیں تو یہ اسی کی شقاوت اور بدبختی ہے. تو میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, میں اس بات کی طرف دعوت دے رہا ہوں, اور میں نے جو باتیں ذکر کی ہے اسے دوبارہ مختصراً بیان کرتے ہوئے اپنی یہ بات ختم کروں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے کہ یہ فتنے ہو, اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جانچے گا اور ہمیں امتحان لے گا ہمارا کہ کون صادق ہے اور کون کاذب ہے, کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے, کس کا ایمان حقیقی ہے اور کون صرف دکھاوے والا ایمان رکھتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے. نمبر 2, جو کچھ بھی مصیبتیں ہمارے لیے آ رہی ہیں یہ ضائع نہیں جا رہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا حساب باقاعدہ رکھ رہا ہے, اور اس کے مقابل ہمیں جنت میں جو ملے گا اس کا حساب آپ اور میں نہیں رکھ سکتے. نمبر 3, علماء کرام رحمت ہے, اور یہ جو فتنے ہو رہے ہیں یہ صرف فتنے اللہ بیچ کر کے ہمیں اکیلے نہیں چھوڑا ہے, بلکہ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کی توجیح دی ہے, ساری حقیقی امور کی وضاحت کر دی ہے. آج جو ہم چاہ کر بھی نہیں کر سک رہے ہیں ہماری کمزوری کی وجہ سے یا حکمرانوں کی یعنی بزدلی کی وجہ سے, تو یہ امتحان ہے. اسے آپ امتحان لے کر کے صبر کریں اور اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے, اور دعا کو آپ معمولی نہ سمجھیں, دعا بہت عظیم ہتھیار ہے ایک مومن کا. دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا یہ بہت عظیم ہتھیار ہے مومن کا. اسے آپ معمولی نہ سمجھتے ہوئے دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اور اس پہ توکل رکھیں اور ایمان رکھیں اور اپنے حال کو سدھاریں. اگلی چیز کیا ہے؟ اپنے حال کو سدھاریں. تب تک ہمارے حال نہیں بدلیں گے جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے. تو اپنے حال کو سدھاریں, اور حال کب سدھرے گا؟ جب ہمارے دین کو سدھاریں گے. اور دین کب سدھرے گا؟ جب ہمارے عقیدے کو سدھاریں گے. اور عقیدہ کب سدھرے گا؟ جب ہم سب کو دعوت الی توحید نہ کریں گے. سارے لوگ اگر توحید پہ نہ جمع ہو جائیں گے اور لوگوں کو ہم توحید کی طرف نشر و اشاعت نہ کریں گے, جس میں علماء ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں اور ابھی بھی مشغول ہیں اور ہمیشہ یہ مشغول رہیں گے, کیونکہ یہی دعوت الانبیاء اور رسول ہے, یہی مشن آف دا پروفٹس تھا, اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں پیدا کیا انسان اور جنوں کو سوائے یہ کہ ہم اس کی عبادت کریں. عبادت کے مقصد کو پورا کرتے ہوئے, توحید کی نشر و اشاعت کرتے ہوئے ہی ہم خیر و بھلائی کی امید رکھ سکتے ہیں, تبدیلی کی امید رکھ سکتے ہیں. تو اپنے آپ پہ عمل کریں, خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دیں, اصلاح کریں. جو شرک و بدعت لوگوں میں منتشر ہو چکی ہے, دین سے دوری جو منتشر ہو چکی ہے, لوگوں کو دین کی طرف بلائیں, اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں, شرکیات اور اس قسم کی بدعت سے محفوظ رہنے کی انہیں دعوت دیں. یہاں سے اصلاح ہوگا. اسی طریقے سے صبر کریں. آپ جو ناپسند کر رہے ہیں اپنے سرپرستوں میں یا عرب ممالک کے یا مسلمان ممالک کے سرپرستوں میں, جو چیز آپ کو ناپسند گوارا ہے, جو چیز آپ کو نہیں اچھی لگ رہی ہے, جو چیز بری لگ رہی ہے, جو چیز آپ کو لگ رہی ہے کہ انہیں ایسا کرنا چاہیے اور وہ نہیں کر رہے ہیں, کسی بھی وجہ سے, ان کی کمزوری کی وجہ سے, کسی مجبوری کی وجہ سے یا بزدلی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جس کا علم آپ کو نہیں ہے, یہ ایک امتحان ہے. صبر کریں آپ, اور آپ لوگوں میں جو ہے واویلا نہ مچائیں, لوگوں میں جو ہے چیخ پکار نہ کریں, کیونکہ شریعت اس کی اجازت آپ کو نہیں دیتا. حکمرانوں کی بھی ایک حرمت ہے اور ان کا ایک احترام کرنا بھی جو ہے اس میں ہماری ہی بھلائی ہے, کیونکہ اگر آپ ان کی برائی کریں گے, لوگ ان کے خلاف نکلیں گے, وہی حال ہوگا جو باقی ممالک کا ہوا. اسی طریقے سے فتنہ پھیلے گا, اسی طریقے سے خون خرابہ ہوگا, اسی طریقے سے مصیبتیں ہوں گی. تو ہاں یقیناً انہیں چاہیے کہ کچھ کریں, لیکن اگر یہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو صبر کرنا ہے, یہ آپ کے لیے ایک امتحان کا مقام ہے. اور آخری طور پہ میں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ آپ اللہ سے ڈریں, تقوی اختیار کریں, اللہ کا خوف کریں.
یہ دین مذاق نہیں ہے, کھیل کود نہیں ہے کہ ہم کسی بھی سوشل میڈیا پہ یا چار نوجوانوں کے درمیان ہونے والی باتوں میں یا اٹھتے بیٹھتے ہنستے کھیلتے جو باتیں بنتی ہیں اسی طریقے سے ہم دین کو لے لیں. یہ جو مسائل ہیں, یہ جو امور ہیں جن کو میں آپ کی خدمت میں رکھا ہوں, یہ بہت عظیم امور ہیں اور اس سے کئی چیزوں کا تعلق ہے. اس سے امن و شانتی کا تعلق ہے, امن و سکون اور فتنوں سے بچنے کا اس سے تعلق ہے. کیونکہ اگر آپ صحیح طور پہ ان فتنوں میں اگر تعامل کریں گے اور اس میں جو ہے ریئیکٹ کریں گے تو آپ خیر و بھلائی سے نوازے جائیں گے. اگر آپ غلط طریقے سے اس میں ریئیکٹ کریں گے اور اپنے خواہشات کے اور اپنے جذبات میں آ کر کے اگر آپ اس میں ان فتنوں میں اگر تعامل کریں گے, ریئیکٹ کریں گے, تو یہ آپ ہی کے لیے برائی ہوگی, آپ ہی کو فتنہ ہوگا, آپ کو مصیبت میں ڈالا جائے گا. تو میں اپنی بات ختم اسی بات پہ کروں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈریں اور یہ جو مسائل ہو رہے ہیں اسے معمولی نہ سمجھیں. یہ فتنے ہیں, اس سے ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے. سب کے حقوق جانیں, علماء کے حقوق جانیں, حکمرانوں کے حقوق جانیں, صبر کریں. ان سے برا ہو رہا ہے یقینی طور پر, غلطی ہو رہی ہے, وہ فرشتے نہیں, وہ بھی انسان ہیں, ان سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں اور بڑی بڑی غلطیاں ہو سکتی ہیں, چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ ہم بھی کوئی فرشتے نہیں, ہم بھی کوئی دودھ کے دھلے نہیں, ہم بھی کوئی جو ہے صحابہ کرام نہیں کہ ہمیں اس قسم کے امیر المؤمنین ملے. ہم میں بھی خامیاں ہیں, ہم اپنے آپ کو سدھاریں, وہ بھی اپنے آپ کو سدھاریں گے. جب ہم میں تبدیلی آئے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بخود ہمارے احوال بدلے گا, اور احوال تبھی بدلیں گے جب ہمارے سرپرست میں سدھار آئے گا. تو اپنے آپ سے تبدیلی کریں, اپنے آپ کو سدھاریں اور غلطی کو صرف ایک جگہ جو ہے مترکز نہ کر دیں, اور اللہ کا خوف کرتے ہوئے اپنی زبان کو ان فتنے کے دور میں جتنا ہو سکے بند رکھنے کی کوشش کریں. کیونکہ جب زبان کھلتی ہے علم کے بنیاد پہ نہیں بلکہ جہالت کے بنیاد پہ یا جذبات کے بنیاد پہ زبان کھلتی ہے اگر آپ کی, تو یہ آپ کی آخرت تباہ کر سکتی ہے. تو اپنے زبان کو بند رکھیں, اللہ کا خوف کریں, اور اگر کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا, جذبات آپ کو یعنی سب الٹا کرنے کی طرف دعوت دے رہی ہے, تو اس سب جذبات کو سائیڈ میں رکھ کر کے, اپنے عقل کو سائیڈ میں رکھ کر کے علماء کرام کی بات کو اگر آپ تسلیم کر لیں گے, اسی میں آپ کے لیے خیر ہے, بھلائی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو نہیں پکڑیں گے کیونکہ آپ نے علماء کرام, علماء حق کی آپ نے بات سنی ہے, ان کی بات پہ, ان کی نصیحت پہ عمل کیا ہے. تو آپ کا محاسبہ, آپ کو جو ہے گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے وہی کیا جس کا آپ کو مطالبہ کیا گیا تھا. علماء کرام کی پیروی کرنا, فتنوں کے دور میں جو ہے اہل علم کی طرف رجوع کرنا, یہی آپ کے لیے جو ہے مطالب ہے, یہی آپ سے جو ہے مطالب ہے. تو اگر آپ وہ کریں گے اور اپنے جذبات اور اپنے یہ خواہشات اور شبہات اور اس قسم کے جو ہے غلط افکار کو اگر سائیڈ میں رکھ کر کے اپنی زبان بند رکھیں گے اور فتنے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھیں گے, یہی آپ کی بھلائی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو فتنے ہو رہے ہیں ان فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھیں, سارے مسلمانوں کو محفوظ رکھیں, مسلمانوں کی جان, مال, عزت و آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت کریں, ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہلاک و برباد کریں. ہمارے جو کمزور سرپرست ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے کہ وہ لوگ آواز اٹھائیں اور کوئی تبدیلی کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھیں, اور ہمارے حقوق اور ہماری جان و مال کی حفاظت کے لیے وہ آواز اٹھانے کی اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے. اور ان میں جو برائیاں ہیں, ان میں جو کمیاں ہیں, ان میں جو گناہیں ہو رہی ہیں, ان میں جو بھی غلطیاں ان سے سرزد ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں اصلاح کریں. اور ہمیں بھی ہمارے لیول پہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ ہم اپنے آپ کی سدھار کر سکیں, ہمارے آس پاس کے لوگوں کی, ہمارے اقارب, ہمارے دوستوں, رشتہ داروں کی, سب کو سدھارنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں اور قوت عطا فرمائے کہ ہم انہیں جو ہے ہدایت کے راستے پہ دلالت کریں ان لوگوں کی. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایمان پہ موت لائے اور فتنے سے محفوظ رکھیں, آمین رب العالمین. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلوں میں, ان فتنوں کے دور میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ بتائے, اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف بلا, ان مسئلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف بلا. جس طریقے پہ آپ کے نیک بندوں کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اس طریقے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلا, آمین رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.